پیٹلاٹ والوں کو بہت مبارک ہو، آج وہ پرسنالٹی آپ کے سامنے جلواگر ہیں جن کو تاج الشریعہ نے بھی عالی مرتبت کہا۔ آج سے 350 سال پہلے یا 300 سال پہلے لگ بھگ سرکار مسولی نے کہا تھا میری اولاد میں ایک گلزار ہوگا جس سے انسان تو انسان جنات بھی فیض پائیں گے۔ بشارت دی تھی ایک شہزادہ آئے گا، ایک شہزادہ آئے گا جو میری خانقاہ کو گلزار بنائے گا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ، ہم تو مسولی کو نہیں جانتے تھے، آج اگر جان رہے ہیں تو کس کی وجہ سے جان رہے ہیں؟ گلزار ملت کی وجہ سے۔ سرکار مسولی سے لے کر حضور گلزار ملت تک بیچ میں 7 ولی ہیں، 7 پیڑیاں ہیں، 7 بزرگ ہیں۔ سرکار مسولی، ان کے بیٹے سید کمال احمد، ان کے بیٹے سید علی احمد، ان کے بیٹے سید مراد احمد، ان کے بیٹے سید محمود احمد، ان کے بیٹے سید علی احمد، ان کے بیٹے سید حبیب احمد رئیس الاولیاء، ان کے بیٹے نور احمد نور الاولیاء، اور ان کے بیٹے ہیں حضور گلزار ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مسولی سے لے کر حضور کے والد نور الاولیاء تک بیچ میں یہ 7 بزرگ ہیں، 7 ولی ہیں، 7 پیڑیاں ہیں، اور ان 7 پیڑیوں کو جس کے پیدا ہونے کا انتظار تھا وہ 7 گلزار ملت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور گلزار ملت، ہم شبیہ مولائے کائنات، نعرہ حیدری۔ پتہ یہ چلا اپنی خانقاہ کو لے کر اگر سرکار مسولی کا کوئی خواب ہے تو اس خواب کی تعبیر کا نام حضور گلزار ملت ہے۔ اتر پردیش اودھ کی سرزمین پر آپ ہی کی خانقاہ سب سے بڑا مرکز قادریت ہے۔ حضور گلزار ملت کے دادا صف اولیاء میں ایسی ولایت رکھتے ہیں کہ واقف اسرار متشابہات، استاذ الہند بانی درس نظامی حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عالی نسب سرکار مسولی سید میر اسماعیل واسطی علیہ الرحمہ، صحیح النسب سید، اسرار الہیہ کے واقف، اور ان پر حروف مقطعات قرآنی کھلے ہوئے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک طرف ہے ہمارا قرآن پڑھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک طرف ہے سرکار مسولی کا قرآن پڑھنا۔ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے صرف حروف دیکھتے ہیں، سرکار مسولی جب تلاوت کرتے ہیں تو حروف بھی دیکھتے ہیں، اس کے اندر کا راز بھی دیکھتے ہیں۔ ایسے دادا کے پوتے کا نام حضور گلزار ملت ہے، اور ان کے دادا کے مقام ولایت پہ کوئی حیرت نہ کرے۔ سرکار مسولی کو خواب میں ڈائریکٹ بیعت کرنے والی ذات مولا علی کی ہے۔ ان کے مرشد کو ان کی تعلیم پہ توجہ دلانے والی ذات مولا علی کی ہے۔ جس کو مولا کائنات ڈائریکٹ بیعت کرے، جس کے تعلیم پہ توجہ خود علی دے، پھر وہ واقف اسرار متشابہات ہو تو اس میں کون سے حیرت کی بات ہے؟ نواب شجاع الدولہ کی جب انگریزوں کے ساتھ جنگ ہوئی بکسر میں، جس کو بکسر کی لڑائی، بکسر کا یدھ بھی کہتے ہیں، سوشل سائنس میں پڑھا ہوگا آپ نے۔ نواب شجاع الدولہ انگریزوں کے ساتھ بکسر کا یدھ ہوا، بکسر کے میدان میں۔ تو اس لڑائی میں، اس جنگ میں 2 سید زادے، ایک کا نام ہے سید محمد عطا اور دوسرے کا نام ہے شہزادے کا میر نوازش علی، سید میر نوازش علی۔ یہ دونوں شہزادے بکسر کے اس لڑائی میں انگریزوں کے مقابل نواب شجاع الدولہ کے ساتھ ہے۔ دوران جنگ یہ دونوں سید زادے زخمی ہو کے گر پڑے، جگ رہے نا، دونوں سید زادے زخمی ہو کے میدان میں گر پڑے۔ سید محمد عطا کو تو لوگ اٹھا کے لے گئے، علاج کرایا، وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن میر نوازش علی
जंग के मुकम्मल होने के बाद भी 3 दिन तक मैदान में लाशों के बीच पड़े रहे, जख्मी थे, उठ के जा नहीं सकते थे। अब जरा इमेजिन करो, बक्सर का वो मैदान लाशों से भरा पड़ा हुआ है, सन्नाटा है, कोई पूछने वाला नहीं, और उसमें सैयद नवाजिश अली जिंदा है मगर जख्मी हालत में लाशों के बीच पड़े हैं 3 दिन तक। और इन 3 दिनों में होता यह रहा कि रोजाना कोई आता और उनके पास हलवा और पानी रख के चला जाता, रोजाना कोई आता, हलवा और पानी रख के चला जाता। 3 दिन उसी हलवे पे गुजारा हुआ, मगर 3 दिन के बाद जब लोगों ने लाशों को दफन करना शुरू किया तो लाशों के बीच मीर नवाजिश अली जिंदा मिले। जब जिंदा मिले तो लोग उठा के लाए, इलाज कराया, शिफायाब हो गए। जैसे ही ठीक हुए तो ये थे मसौली के, सैयद नवाजिश अली थे मसौली के। जब सेहत हो गई तो अपने गांव, अपने वतन मसौली आए और सबसे पहले अपने पीर सरकार मसौली के पास पहुंचे और गुलजार मिल्लत के दादा सरकार मसौली की बारगाह में जाके कहा, हजरत मैं 3 दिन तक लाशों के बीच पड़ा रहा, आपने मेरी खबर नहीं ली। मैं 3 दिन तक वहां जख्मी पड़ा रहा, आपने मेरी खबर नहीं ली। मैंने दामन आपका थामा है, आपने मेरी तवज्जो नहीं की। इतना सुना तो सरकार मसौली मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, शिकायत करना याद रहा, शिकायत करना याद रहा, शिकायत करना तुमको याद रहा, और 3 दिन हलवा खाया भूल गए। वाह वाह कारी साहब, जीते रहिए, सुभान अल्लाह, सुभान कहां अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसौली, कहां मसौली, कहां बक्सर का मैदान, मगर गुलजार मिल्लत के दादा अपनी गद्दी पे मसौली में बैठकर बक्सर के मैदान में मुरीद को भी देख रहे हैं क्या कहने, और अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह के दिए हुए पावर से, अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से वहीं बैठे बैठे उसकी मदद भी कर रहे हैं। बदअकीदा वहाबी ये कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली, उसको किसी बात का इख्तियार नहीं। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। अरे गुलजार मिल्लत के दादा का इख्तियार जब इतना है तो प्यारे मुस्तफा का इख्तियार कितना होगा। सुभान अल्लाह, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गुलजार मिल्लत के सगे दादा रईसुल औलिया, आपके वालिद सैयद नूरुल औलिया, सैयद नूर अहमद नूरुल औलिया, और हजरत के सगे दादा सैयद हबीब अहमद रईसुल औलिया, इनके एक मुरीद काजी अलहाज जम्मे मियां, इनकी छोटी बेटी है, बहुत छोटी उम्र की, नुसरत फातिमा। ये बच्ची बहुत दिनों से बीमार थी, सारे इलाज नाकाम हो गए थे, सारे इलाज नाकाम हुए। काजी जम्मे मियां ने देखा कि अब कुछ हो नहीं रहा, तो वहीं चलो जिनका दामन थामा है। वो अपने गांव से मसौली आए, अपने पीर हजरत के सगे दादा हुजूर रईस लिया को अर्ज किया, सरकार आपकी कनीज बीमार है, करम फरमाए बच्ची ठीक हो जाए। रईसुल औलिया ने बहुत ध्यान से सुना, अपने सर को मुराकबे में झुकाया और थोड़ी देर के बाद सरे पाक उठा के कहा, जम्मे मियां तुम्हारी बेटी पे जिन्नातों की फौज सवार हो चुकी है, तुम्हारी बेटी पे जिन्नातों की फौज सवार हो चुकी है। वो घबरा गए, लेकिन आपने कहा टेंशन मत लो, कल मैं सुबह ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। रईसुल औलिया ने कहा, मैं कल सुबह ही आता हूं, टेंशन मत लो। और हुआ ये कि रात में अपने मामूलात से फारिग होने के बाद जब सरकार रईसुल औलिया अपने दादा सरकार मसौली की रूहानियत की तरफ मुतवज्जे हुए तो आलम मुराकबा में सरकार मसौली ने आपको इशारा दिया कि बेटे तुम न जाओ, बेटी को खानका में बुलाओ, तुम न जाओ, बच्ची को यहां बुलाओ। जब इशारा मिला अपने दादा की तरफ तो रईसुल औलिया सरकार ने जम्मे मियां को हुक्म दिया कि बच्ची को यहां लाओ। मुख्तसर में इतना कि सुबह के वक्त वो एक स्पेशल गाड़ी करके बच्ची को सहाली से लेकर के मसौली आए।
روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ان کی چھوٹی بیٹی نصرت فاطمہ خانقاہ شریف میں داخل ہوئی، نہ کوئی دم کیا، نہ تعویذ دیا، بس انٹر ہوئی اور شفا پا گئی، مکمل شفا پا گئی۔ سرکار رئیس الاولیاء نے اپنے مرید جمع میاں کو لیا، ساتھ میں آستانہ فلک میں حاضری کروائی، اور اس کے بعد رہا اب یہ ٹھیک ہی رہے گی۔ اس کے بعد کہا اب بچی صحت مند رہے گی، لیکن سنو، یہ تو ٹھیک ہو گئی لیکن ابھی تم کو ایک کام اور کرنا ہے۔ سرکار مسولی نے فرمایا، سرکار رئیس الاولیاء نے کہا ابھی ایک کام اور کرنا ہے۔ کہا کیا حضرت؟ کہا بچی کو کچھوچا لے جاؤ، سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ پہ بھی ان کو حاضر کر دو۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قاضی جمع میاں مسولی شریف ہی سے کچھوچا شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہیں سے سفر کرتے ہوئے جب پہنچے تو مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا۔ قاضی جمع میاں نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز پڑھ کے اپنی بیٹی کو لے کے وہ سرکار مسولی کے آستانے کی طرف چلے، لیکن جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ آستانے کے خادم پہلے ہی ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہیں، منتظر ہیں۔ یہاں رئیس الاولیاء نے اپنے مرید کو کچھوچا بھیجا، وہاں مخدوم سمنا نے اپنے خادم کو استقبال کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی جمع میاں بچی کو لے کر زینے کے پاس پہنچے، خدام منتظر ہیں، پرتپاک انداز میں ملاقات کی، اوپر لے کر چڑھے، مخدوم پاک کے بارگاہ میں حاضری کروائی، اور حاضری سے فارغ ہونے کے بعد خادموں نے جو کہا وہ آپ دل تھام کے سنیے۔ حاضری دینے کے بعد مخدوم پاک کے خادموں نے قاضی جمع میں سے میاں سے کہا کہ جناب مسولی میں رئیس الاولیاء کون ہے؟ مسولی میں رئیس الاولیاء کون ہے؟ کیونکہ آج مخدوم پاک کے آستانے پر صبح سے لے کر اب تک جتنوں کو شفا ہوئی ہے انہی کے وسیلے سے شفا ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج مخدوم سمنانی کی چوکھٹ پر صبح سے لے کر اب تک جتنوں کی جھولیاں بھری رئیس الاولیاء کے صدقے میں بھری ہے۔ یہ ہے گلزار ملت کے سگے دادا کا مقام ولایت، یہ گلزار ملت کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اولیاء کی بارگاہ میں ان کے گھرانے کی مقبولیت کا یہ عالم ہے۔ میں نے ابھی آگے نام لیا، آخری باتیں ہیں۔ استاذ الہند بانی درس نظامی حضرت ملا نظام الدین سرنگی محلی علیہ الرحمہ، آپ کو استاذ الہند کہا جاتا ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ عالم کورس درس نظامی کی ترتیب آپ ہی نے دی، آپ کی بھاشا میں کہوں تو عالم کورس آپ ہی نے بنایا ہے، اور یہ مرید ہے سرکار باسا کے۔ سرکار ملا نظام الدین فرنگی محلی علی رحمہ کو جب درس نظامی کی ترتیب کا خیال آیا، اس پلاننگ کو لے کر وہ سرکار مسولی ہی کے پاس آئے تھے، اپنے ارادے کو ظاہر کیا، حضرت سے اپنے لیے دعا کرائی، بہت قیمتی بات ہے بھیا، حضرت سے اپنے لیے دعا کرائی، حمایت حاصل کی، اور حضرت کے دادا گلزار ملت کے فیضان کے سائے میں عالم کورس بنا، جو آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مدرسوں میں رائج۔ یہ بات کہنے سے میں ڈروں گا نہیں کہ درس نظامی کو پڑھ کر جتنے علماء عالم بنے ہیں، ان کے عالم بننے میں بھی گلزار ملت کی دادا کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ درس نظامی شروع کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں پہلے سرکار مسولی کے نام کا فاتحہ دے، ان کا وسیلہ پکڑے، تاکہ بچہ جلدی عالم ہو جائے، مضبوط عالم ہو جائیں۔ اور حضور گلزار ملت کی انہی کوالٹیز کو دیکھ کر، آپ کے خاندان کی انہی خصوصیات کو دیکھ کر محدث کبیر نے کہا تھا، کون محدث کبیر جانتے ہو نا؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں ضیاء المصطفیٰ تنہا فرد نہیں، اپنے آپ میں وہ ایک انجمن ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اہل سنت کے علمی نقیب کا نام محدث کبیر ہے، حضور تاج الشریعہ کے بھروسے کا نام محدث کبیر ہے،
اس وقت بھی بریلی کے اعتماد کا نام محدث کبیر ہے۔ حضور محدث کبیر پریزنٹ میں عمر میں بھی کبیر، علم میں بھی کبیر، عمل میں بھی کبیر، مرتبے میں بھی کبیر، تجربے میں بھی کبیر، روحانیت میں بھی کبیر۔ اسی لیے ہم محدث کبیر کو بھی مانتے ہیں اور محدث کبیر کی بھی مانتے ہیں۔ ہم ذات بھی مانتے ہیں، بات بھی مانتے ہیں، کیونکہ محدث کبیر ہی نے کہا تھا کہ میں موجودہ دور میں سادات کرام میں سب سے زیادہ بھروسہ گلزار ملت کے اوپر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بڑا ہی معنی خیز جملہ ہے۔ ہندوستان میں کروڑوں سادات ہیں، سب کی جوتیاں میرے سروں پر، لیکن محدث کبیر فرماتے ہیں کہ میں موجودہ دور میں سادات کرام میں سب سے زیادہ بھروسہ گلزار ملت کے اوپر کرتا ہوں۔ دیکھیں محدث کبیر کیا ہے یہ تاج الشریعہ نے بتایا، اور گلزار ملت کیا ہے محدث کبیر نے بتایا۔ اور کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ اس دور کے بہترین پیروں میں گلزار ملت ہے۔ محدث کبیر نے گلزار ملت کو اس دور کا بہترین پیر کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ پوری دنیا میں الحمدللہ یہ تنہا ایسے سید ہیں کہ جن کو اعلی حضرت سے اتنی محبت ہے کہ یہ اپنے آپ کو صرف سید نہیں بریلوی سید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا ایک ہی مشن ہے، بریلی سے جڑے، اعلی حضرت سے جڑے، تاج الشریعہ سے کنیکٹ ہو جائے۔ کیوں؟ تاکہ ایمان بچے، عقیدہ بچے۔ حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی نے کہا تھا کہ مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں، مجھے اپنی بیعت پہ ناز نہیں، مجھے اگر ناز ہے تو اعلی حضرت کی نسبت پہ ناز ہے، چونکہ مجھے وہیں سے عشق مصطفیٰ کی دولت ملی۔ محدث سورتی نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ میں مرید ہوں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا، میں نے بیعت وہاں سے کی ہے، لیکن میرا ایمان بچا ہے تو بریلی کے احمد رضا کے پاس سے بچا ہے۔ تو ذرا کان لگا کے تو سنیں، گلزار ملت بھی یہی کہہ رہے ہیں، مجھے اپنی کسی چیز پہ ناز نہیں، اگر ناز ہے تو اعلی حضرت کی نسبت پہ ناز۔ سبحان اللہ۔ یہ بریلی سے شروع ہو کے بریلی ہی پہ ختم ہوتے ہیں۔ مسولی وہی پہنچے گا جو پہلے بریلی جائے گا، بانسا وہی پہنچے گا جو پہلے بریلی جائے گا، ان سیدوں کا فیض وہی پائے گا جو پہلے بریلی جائے گا۔ یہی گلزار ملت کا مشن ہے، یہی گلزار ملت کا پیغام ہے، اور یہی گلزار ملت کا کام ہے، کیونکہ حضور گلزار ملت اعلی حضرت کا عشق سکھاتے نہیں، نعرہ لگاتے ہیں اور پلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آئے ہیں جب سے ایسا پلا رہے ہیں، جب آئے ہیں پٹلا دو۔ حضرت جب بیدار ہوئے صبح نے تک جتنے گھروں میں گلزار ملت آج پٹلا دو گئے ہیں، سب کو رضا کے عشق کا جام پلا پلا کے آئے، اور اپنی گارنٹی ہے یہ، اپنی گارنٹی ہے یہ، آج پیٹلات کے جن گھروں میں اس عالی نسب کا قدم پڑ چکا ہے، انشاءاللہ وہ اپنے مرکز سے کبھی غداری نہیں کریں گے، وہ اعلی حضرت سے کبھی غداری نہیں کریں گے۔ آئے ہیں جب سے، پیران نظام جلسوں پہ آتے ہیں تو اسٹیج میں اسٹیج پہ ٹائم دیتے ہیں 2-2.5 گھنٹہ۔ حضرت مغرب کے بعد سے گھوم رہے ہیں یہاں، اور صرف گئے نہیں، ہر ایک کے گھر میں اسپیشل فاتحہ خوانی، اس کے لیے دعا۔ یہ اپنے دادا مسولی کا فیض
سرکار مسعود. اور یہاں ایک بڑی پیاری بات میں کہوں گا کہ گلزار ملت کے ہاتھوں میں بادہ جو ہے نا حضرت، گلزار ملت کے ہاتھوں میں بادہ جو ہے وہ مسولی کا ہے، لیکن جام اندر بریلی، جام اندر بریلی کا ہے. کیونکہ یہ تو سیدہ پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے، اور ہم کو اعلیٰ حضرت سے اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ یہ جب جائیں گے، باپو جب جائیں گے، ہم کو بھی اشارہ کریں گے، ساتھ میں لے کے جائیں گے. کیونکہ اختر قادری، اختر قادری، اختر قادری اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلو گے تو اکیلے نہیں جائیں گے، کل دعا ہے ہر ایک قادری کے لیے. دوران تقریر کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی یا کم علمی کی بنیاد پر اگر کوئی بات غلط پیش ہوئی، نہ کہنے کا کوئی جملہ، کوئی بے ادبی ہوئی، میں آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ادب سے بیٹھے رہیں.